تو جو میرڈ ہمارے بھائی بہن ہمیں دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں، انہیں تھوڑا سا اس موقع پہ اپنے بارے میں بھی غور کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں صورتحال یہ ہوتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا نعرہ لگانے والا، نعتوں پہ جھومنے والا، 12ویں شریف منانے والا، جھنڈے لہرانے والا، جلوس کے لیے وقت نکالنے والا، یہ تمام معمولات تو کر لے گا، لیکن نبی کریم کے گھریلو معاملات کے سلسلے میں اسوہ حسنہ اختیار کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ گھر میں جائیں گے تو زوجہ کو بالکل ایسا دیکھیں گے جیسے بھینس ہے، ڈنڈا اٹھاؤ اور مارو، جتنا مرضی اس کو ذلیل کرو، بچوں کے سامنے بے عزت کرو، مہمانوں کے سامنے اس کی عزت اتار کے ہاتھ میں رکھ دو، ہمارے لیے سب جائز ہے، اس لیے کہ ہم مرد ہیں۔ بات پہ ماں بہن کی گالیاں دینا، ان کو ان کی حقارت کا، غربت کا احساس دلانا، فوراً خاندان تک پہنچ جانا اور 7 نسلوں کو کھنگال دینا، ان کے لیے ایسے ایسے پاکیزہ الفاظ ادا کرنا کہ آدمی وہ سن نہ سکے، یہ ہمارے معمولات میں شامل ہوتا ہے۔ اور اس کے بعد بھی اپنی غلطی کو تسلیم نہ کرنا، بلکہ اپنے آپ کو حق بجانب سمجھنا کہ میں نے جو کیا ٹھیک کیا، یہ بالکل غلط روش ہے، غلط طریقہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہے، اور میں تم سب کے مقابلے میں اپنے گھر والوں کے ساتھ سب سے بہتر ہوں۔ تو اس لیے یاد رکھیے گا کہ باہر عزت بنا لینا کوئی اتنا بڑا کام نہیں، گھر میں عزت بنانا سب سے بڑا کام ہوتا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ باہر تو تکلفات کے پردے ہوتے ہیں، باہر انسان کو اپنے بے عزت ہونے کا خوف ہوتا ہے، تو وہ اپنے آپ کو سنبھال کر رکھتا ہے، لیکن جب گھر میں جاتا ہے تو بے تکلفی ہے، گھر میں لوگ اس کے ماتحت ہیں۔ امتحان تو اب شروع ہوتا ہے کہ اس وقت جو کمزور مخلوق اس کے سامنے ہے اس کو کمزور سمجھتا ہے، یا اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو کے اسے اخروی لحاظ سے انتہائی طاقتور تصور کرتا ہے۔ اس لیے کہ جو بیوی آج کمزور ہے کل میدان معاشر میں بہت طاقتور ہوگی۔ ایک دفعہ میں نے اس طرح کا بیان کیا تو ایک بھائی نے کہا مفتی صاحب یہ بعض جگہ دوسری جگہ تو چل جائے گا، ہمارے یہاں تو مرد مظلوم ہے کیونکہ عورتیں یہاں بڑی پاورفل ہے۔ تو یہ شاید مطلب آپ اجتماعی طور پہ ہو سکتا ہے اپنے ماحول کے اعتبار سے کہیں، ورنہ میں خود جانتا ہوں، ایسے ایسے گھر جانتا ہوں، کیونکہ میرے پاس بڑی میلز آتی ہیں، کالز آتی ہیں کہ کوئی بھی بہن اپنے گھر کو خراب نہیں کرنا چاہتی۔ اس لیے کتنی عورتیں ایسی ہیں جو مسلسل ظلم برداشت کرتی ہیں، اتنا ظلم برداشت کرتی ہیں کہ اگر وہ یقین کریں کہ ایک دفعہ تو میں میل پڑھتے پڑھتے رو پڑا تھا، اتنے ظلم اس عورت پہ اس شخص نے کیے۔ تو یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ ہمیں تعلیم دے رہا ہے کہ ذرا اپنے گھر والوں پر بھی شفقت اور محبت کا برتاؤ کریں، اپنے لہجے میں نرمی پیدا کریں، ان کو بھی کچھ عزت دیں۔ اگر کبھی خدا نخواستہ غلطی کوتاہی ہو جائے، ہم بیجا ڈانٹ ڈپٹ دیں تو ذرا محبت اور پیار سے معافی طلب کر لی جائے، اس میں کوئی بے عزتی کی بات نہیں ہے۔ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ کچھ بیان فرما رہے تھے کہ بروز قیامت تمہارے ساتھ جو تم نے ظلم کیا ہوگا اس کا حساب و کتاب ہوگا۔ تو ایک صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے غلام کوتاہی کرتے ہیں اور میں ان کو مارتا پیٹتا ہوں، میرا اور غلاموں کا معاملہ کیا ہوگا؟ سرکار نے فرمایا تیرے غلاموں کی غلطی ایک پلڑے میں رکھی جائے گی اور تیری مار پیٹ دوسرے پلڑے میں رکھی جائے گی، اگر دونوں برابر ہوئیں تو نہ لینا نہ دینا، لیکن اگر تیری مار زیادہ ہوئی اور ان کی خطائیں کم ہوئیں تو تیری نیکیاں نکال کر ان کے نام اعمال میں ڈالی جائیں گی، اور ان کی خطائیں زیادہ ہوئیں اور تیری ڈانٹ ڈپٹ کم ہوئی تو ان کی خطائیں نکال کر، یعنی ان کی جو نیکیاں نکال کر وہ تیرے نام اعمال میں ڈالی جائیں گے۔ تو وہ صحابی روتے ہوئے وہاں سے رخصت ہو گئے تھے۔ تو دیکھیے یہ تھوڑا سا میرا ایک موضوع سے یعنی ایک تو مطلب ان موضوعات پہ اکثر کلام ہوتا نہیں ہے، اس لیے تھوڑا سا آپ کو ہٹا ہوا یہ بیان نظر آئے گا، لیکن یہ بہت ضروری ہے کہ ہمارے ہر گھر کے اندر میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ بہت سی ناانصافیاں ہو رہی ہیں۔ آج میں نے جیسے کہا کہ جو بیوی ہمیں بڑی کمزور نظر آتی ہے، جتنا مرضی ذلیل کر لو، بچوں کے سامنے، مہمانوں کے سامنے، چھوٹی چھوٹی بات پر چھوٹی غلطی کی ہے ڈانٹو بہت زیادہ، لیکن میدان محشر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکومت ہے۔ حکومت تو اب بھی ہے، لیکن وہاں پر کسی کو کسی قسم کی حکومت حاصل نہیں، اسی کو حاصل ہے جس کو اللہ تعالیٰ حکومت عطا فرمائے۔ جیسے ہمارے نبی کریم کو ایک بڑی شان حاصل ہوگی، لیکن جیسے شوہر اور بیوی ہے وہاں پہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ بیوی کہنے چاہے اللہ تعالیٰ میں ایک شکایت کرنا چاہتی ہوں، شوہر کہ خبردار جو شکایت کی تو سہم جائے گی، اچھا جی معافی چاہتی ہوں۔ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، وہاں وہ تو شیر ہوگی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑی ہوگی۔
اس لیے کہ اس وقت اس کے پشت پناہی اللہ کی رحمت اور انصاف کر رہا ہوگا۔ اس لیے آج کے اس مختصر سے بیان سے اگر ہم کچھ سیکھنا چاہیں تو یہ سیکھ سکتے ہیں کہ ان قریب آپ کو مجھے بھی موت آئے گی۔ جس مخلوق کو انتہائی کمزور اور حقیر سمجھ کر اس کے ساتھ غیر منصفانہ سلوک کیا، کل بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں مطالبہ کر سکتی ہے، اور وہاں پر پھر پیسے سے، میک اپ کے سامان سے، سونے کے سیٹ سے تو راضی کر نہیں سکتے، وہاں پر نیکیاں نکال کر دینی پڑیں گی۔ اور شاید بس آخر میں یہ بات کر کے میں ختم کرتا ہوں، اگر یہ ذہن میں ہمارے تصور ہو کہ وہاں راضی کر لیں گے، تھوڑی سی منتیں کروں گا، تھوڑی سی اپنے احسانات یاد دلاؤں گا، مان جائے گی، ایسا ہوگا نہیں۔ میدان محشر میں اتنی سخت خود غرضی طاری ہوگی کہ سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک باپ اور بیٹے کو بروز قیامت اللہ کی بارگاہ میں کھڑا کیا جائے گا، تو بیٹے نے باپ کی کچھ نافرمانی کی ہوگی، اللہ تبارک و تعالی اس بیٹے کی نیکیاں نکال کر باپ کے نام اعمال میں ڈالے گا۔ تو سید دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وقت وہ باپ یہ تمنا کرے گا کہ کاش اس نے میری کچھ اور نافرمانی کی ہوتی تو آج میں اس کی کچھ نیکیاں مزید لے لیتا۔ تو ایسا سخت معاملہ ہوگا، تو یہ سوچنا کہ جی وہاں پہ بھی دیکھی جائے گی، دبا لیں گے جی، کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے، وہاں کا معاملہ بڑا نازک ہے۔ دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی نبی کریم کے اسوہ حسنہ پہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اس کو اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خصوصاً گھر والوں کے معاملے میں اللہ تعالیٰ احتیاط کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔